السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل ایکسپلور اسلام ود می۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی انفارمیشنل ٹاپک ڈسکس کرنے والی ہوں۔ بہت سے لوگ امید ہیں اس چیز کو نہیں جانتے ہوں گے۔ آج میں جو چیز شیئر کرنے والی ہوں آپ کے ساتھ وہ ہے کہ کون سا ایسا درخت ہے جس کو قرآن مجید میں ایز اے کرس مینشن کیا گیا ہے، یعنی اس کو ایک حساب کی وہ لعنت ہے یا جس کو برا بھلا کہا گیا ہے قرآن شریف میں۔ وہ کون سا ایسا درخت ہے جس سے منع فرمایا گیا ہے یا بہت ہی وہ ایول ٹائپ کا ٹری ہے؟ تو وہ درخت ہے، اس درخت کا نام ہے زقوم۔ یہ درخت سعودیہ کے شہر نجد کے شمال میں اگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس درخت کے بارے میں قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ قرآن شریف میں کیا کہا گیا ہے اس کے بارے میں کہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اور اس کے لغوی معنی بھی یہی ہیں کہ جو چیز آگ میں اگنے والی چیز، ٹھیک ہے، جو چیز آگ میں اگتی ہے، یعنی اس کے لغوی معنی ہے آگ میں اگنے والی چیز۔ تو ڈیفینیٹلی قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ یہ جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اٹس فرام باٹم آف دا ہیل، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ایسا درخت ہے جو اس کے خوشے جو ہیں وہ خوشے یعنی اس کے پھل جو ہیں ان کی شیپ کس طرح کی ہوتی ہے؟ شیاطین کے سروں جیسی اس کی شیپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن شریف میں قرآن مجید میں یہ چیز کہی گئی ہے کہ اس کے خوشے یعنی اس کے فروٹس جو ہیں، پھل جو ہیں، وہ شیاطین کے سروں جیسی ان کی شیپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا مزہ جو ہے وہ بہت تلخ ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے، اور توڑنے کی صورت میں اس میں سے دودھ جیسا رس نکلتا ہے اس فروٹ میں سے نا، اور یہ اگر جسم کو لگ جائے تو ورم ہو جاتا ہے۔ اور یہ چیز جو ہے یہ ایول پرفارم کرنے والوں کے لیے ہے، جو لوگ برے اعمال کرتے ہیں، یہ ان کے لیے خصوصاً درخت ہے، اور یہ پایا بھی جہنم میں جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اس کو ایک قسم کی کرس قرار دیا گیا ہے، ایک لعنت قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ جہنم کا درخت ہے۔ اور یہ بہت سے اسکالرز کا ماننا ہے کہ اس کے لغوی معنی جس طرح سے ہے کہ آگ میں اگنے والی، تو بہت سے اسکالرز اس چیز پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ جب قرآن میں کہہ دیا گیا ہے کہ یہ جہنم جو ہے اس میں سے ہے، تو پھر کسی چیز کا شک نہیں بچتا۔ جہنم کے یہ خصوصاً جہنم کے باشندوں کے لیے درخت ہے، ٹھیک ہے، جو جہنم اللہ معاف کرے، جو لوگ جہنم میں داخل ہوں گے، یہ درخت ان کے لیے ہے، ان کو اس چیز کے پھل کھانے پر مجبور کیا جائے گا، اور یہ اتنا ڈینجرس ہوگا، اور یہ ان لوگوں کے جسموں میں داخل ہو کر ان چیر پھاڑ کرے گا، اور یہ سزا کے طور پر دیا جائے گا ان کو، اور یہ ایک ایسی رطوبتیں، ایسے لکوڈس خارج کرے گا ان کے پیٹ میں، جہنمیوں کے پیٹ میں، کہ وہ پناہ مانگیں گے اس سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جب ان کے پیٹ میں جائے گا تو اتنا یہ ان کے پیٹ میں مسئلہ کرے گا کہ جس طرح سے پانی ابلتا ہے، ہم پانی بوائل کرتے ہیں تو کس قدر ابال آتے ہیں اس میں، اور یہ بھی سیم اسی طرح سے جہنمیوں کے پیٹ میں جا کر ابلے گا گرم پانی کی طرح، ٹھیک ہے۔ ایک اسکالر ہے، اردن یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں عمر سلمان العرش، ان کے مطابق جب گناہ گاروں کا تالو بھر جائے گا اور ان کے پیٹ میں موجود پھل جلتے ہوئے تیل کی طرح پھوٹتا ہے، تو جب وہ کھاتے ہیں تو ان کا تالو بھر جاتا ہے، اور ان کے پیٹ میں موجود پھل جو ہے وہ جلتے ہوئے تیل کی طرح پھوٹتا ہے۔ مطلب ہر چیز کو انہوں نے تشبیہ دی ہوئی ہے، کسی نے انداز ڈفرینٹ ہے، لیکن بات ایک ہے کہ یہ چیز ہمارے جو ہے ہمیں کیوں اس کو قرار دیا گیا ہے ایک لعنت، یا یہ کیوں جہنمیوں کے لیے ہے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی برا افیکٹ رکھتا ہے، اور یہ جہنمیوں کے پیٹ میں جا کر بہت طرح کے مسئلے پیدا کرتا ہے، اور ابلتا ہے، پھٹتا ہے۔ اور یہ درخت جو ہے گناہ گار کے برے اعمال کے بیجوں سے اگایا جاتا ہے، بہت سے اسکالرز کا ماننا ہے کہ یہ گناہ گار کے اعمال کے بیجوں سے اگایا جاتا ہے، تبھی تو یہ ہیل کا ہے، ٹری آف ہیل اسے کہا جاتا ہے۔ اور یہ خصوصاً یہ ہے متکبر نفس کے لیے، ٹھیک ہے۔ اعمال کا پھل، برے اعمال کا پھل ہے، اور ابن عربی نے بیان کیا ہے کہ یہ درخت متکبر نفس کے لیے ہے۔ تو یہ چھوٹی سی اس کی ڈسکرپشن تھی، اور یہ منکرین کے لیے زقوم جیسی چیزوں کا ہے ذکر، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے متکبر ہونے سے بچائے، باقی گناہ کو سے بچائے، اور ہمیں جہنم، اس کی آگ اور اس طرح کے عذابوں سے دور رکھے۔ چلتے ہیں، ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ انفو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس کو شیئر کریں تاکہ بہت سے لوگ جو اس چیز سے انجان ہیں ان کو بھی اس چیز کے انفارمیشن ملے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔